پروجیکٹس تھے وہ جو اس کا سٹیمولس تھا اور جو اس کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف نوجوان کو روزگار مہیا کرنا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جو منصوبے شروع ہوئے, چاہے وہ ہیلتھ پروگرام ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہو, چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں, ان تمام کا مقصد ملک کے اندر ترقی اور روزگار مہیا کرنا تھا. اور جب 2018 کے بعد ایک پروپیگنڈا گروہ ملک کے اوپر مسلط ہوا تو انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی اپنے کسی نئے منصوبے پہ, بلکہ وہ تمام منصوبے جو وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیے تھے اس کی تختیاں بدلتے رہے. اور آج چیخ کے وہی لوگ صرف دوسروں کے اوپر الزام تراشی, گالی دینا, بہتان, تقسیم, افراتفری, سیاسی عدم استحکام مچانے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف نظر ہٹانے کے لیے اپنی 4 سال کی نالائکی, نااہلی, چوری, کرپشن اور جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو وزیر اعظم نواز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا, جس کو شروع میں انہی لوگوں نے, انہی شکلوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی تھی, اس کا آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کے ریوائول کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور شزا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ پورے پاکستان میں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف جو یوتھ ہے اس کو انگیج کر کے ان کے مسائل سن کر دوبارہ سے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جائے, جو کہ 4 سال ایک کامیاب جوان پروگرام کے نام سے اس کی تختی تو بدل دی گئی, لیکن اس کے اندر وہ تمام منصوبے جس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کے تقریباً 60% منصوبوں جو پروجیکٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا. وہ آپ کو شزا اس کی تفصیل بتائے گی. اس میں اس ریوائول کا جو کہ لون سکیم ریوائول ہے, چھوٹے قرضے بڑے قرضوں کا ریوائول ہے جو بند کر دیا گیا تھا, اس کا مقصد 5 کروڑ سے زائد جو نوجوان ہیں جن کی عمر 15 سے 29 سال ہے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا روزگار کا ایک مین فوکس ہے, اس کا مقصد ہے, اس کے ساتھ ساتھ بزنس لونز ہیں, لیپ ٹاپ سکیمز ہیں جو شہباز شریف صاحب 2011 سے پنجاب میں انہوں نے یہ پورا منصوبہ شروع کیا تھا. اور انوویشن ایوارڈز ہیں. سپورٹس ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر نوجوان نسل کو انگیج کر کے ان کو ایسی اپرچونٹیز مہیا کی جا رہی ہیں جس میں ان کا نہ صرف روزگار بلکہ اسکل ڈیولپمنٹ اور بیشتر ایسے ایریاز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے. یہ تمام تفصیل جو آپ کو شزا اس وقت بتائے گی. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ پلیز سیاسی پریس کانفرنسز تو آپ لوگ ضرور دکھاتے ہیں, لیکن یہ ایسی مثبت چیز ہے جو پاکستان کی نوجوان نسل جو اس وقت 68% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا کنٹری ہے, اس کے لیے یہ اپرچونٹیز ہیں جو کہ ہر بچہ جو اس ایج کے اندر فال کرتا ہے وہ PMYP.gov.pk کے اوپر اپنی ان اپرچونٹیز کو ایکسس کر سکتا ہے, جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام PMYP.gov.pk کے اوپر. اب میں شزا سے درخواست کروں گی آپ کے سوال لینے سے پہلے اس کے بارے میں تفصیل کہ وہ اس کی تفصیل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مریم نے زیادہ تر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو دے دی ہے. 2022 میں ابھی جب ہم نے حکومت سنبھالی بہت مشکل وقت میں, تو سب سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب کا جو سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ اکانومی کو, معیشت کو سٹیبلائز کرنی تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی ہی چند میٹنگز میں مجھے یہ ذمہ داری دی کہ جو ہمارے پاکستان کی 68% ینگ پاپولیشن ہے, جو کہ تقریباً 15 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے اندر, 15 کروڑ کی آبادی ہے, ان کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے. جیسے کہ بات کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آئی ہے, یوتھ جو ہے, جو ینگ لوگ ہیں پاکستان کے, وہ بالکل ہمارا ایک لنچ پن رہے ہیں ہماری ہر پالیسی کا, چاہے وہ صحت ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ روزگار کے مواقع ہوں. شہباز شریف صاحب نے 2011 سے ای روزگار, ای لرننگ سینٹرز, پنجاب کے اندر لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن, پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا انڈاؤمنٹ فنڈ تھا وہ شروع کیا.
صحت کے لیے ہاسپٹلز پہ، اسکولز، کالجز پہ کام کیا. تو یوتھ پروگرام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تقریباً پچھلے 12 سالوں سے جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. فیڈرل میں وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ہی سب سے پہلے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے ان کا پہلا پروجیکٹ تھا جس کو لانچ کیا. اس کے تحت 6 منصوبے شروع کیے گئے جس میں لاکھوں لوگوں کو 4 سال میں انٹرنشپس دی گئیں ہر سال، اور پیڈ انٹرنشپس تھیں. اس کے بعد لیپ ٹاپ جو ہے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہم نے 4 سالوں میں لیپ ٹاپس بانٹے. بزنس لونز کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا. اسی طرح جو پسماندہ علاقوں سے لوگ تھے ان کو فی ریمبرسمنٹ یا اسکالرشپس دی جاتی تھیں، قرض حسنہ دیا جاتا تھا. 2018 میں جب حکومت بدلی تو 60 بھی نہیں بلکہ 80% یہ منصوبے بند کر دیے گئے، اور ان میں سے صرف 2 منصوبے جو کہ لون پروگرام تھا اور سکلز پروگرام تھا اس کو باقی تمام منصوبوں کی طرح جو نوجوانوں کے حق کی علمبردار پارٹی بنتی ہے، جو ان کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے، انہوں نے ایک بھی اپنا منصوبہ نوجوانوں کے لیے شروع نہ کیا، بلکہ ہمارے ہی منصوبوں کو آدھے سے زیادہ کو بند کر کے 2 کو اپنے رنگوں میں ڈھال کے کامیاب جوان کے نام سے لانچ کر دیا. تو سوشل میڈیا پہ زیادہ زور رہا، آن گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف کے لانچ کیے ہوئے منصوبے جو ہیں وہی استعمال ہوئے، اور میں ریٹریٹ کروں گی کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو جب اس پروگرام کے ریوائول کی بات کی تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سال 1 لاکھ ہائی اچیورز کو لیپ ٹاپس جو ہیں وہ دیں گے. اس میں ہم نے 50% خواتین کا حصہ رکھا ہے، اسی طرح ہم ٹرانسجینڈرز کو بھی انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کریں گے، اور یہ لیپ ٹاپس میں بلوچستان کا کوٹا ہم نے اس سال ڈبل کر دیا ہے. تو یہ جو لیپ ٹاپس ہیں یہ جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ینگ لوگوں میں بانٹنا شروع کریں گے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا جو ہے اس میں جس طرح سے سارا ان کا جو اکنامک لینڈسکیپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف اور آئی ٹی کی طرف آ رہا ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے جہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ینگ لوگوں کے لیے سب سے اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ روزگار ہے. تو اس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سخت ہدایت پہ اور قائد نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پالیسی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. اس میں چیمبرز آف کامرس کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ، اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو ان کا آپس میں گیپ ہے وہ برج کیا جائے. پاکستان میں لیبر ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت گیپ ہے، کس طرح اس گیپ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ڈیسنٹ ورک، یہ نہیں ہے کہ MBA کیا ہوا بچہ جو ہے وہ کسی چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ڈیسنٹ ورک کے لیے ہم نے جو ہے وہ سال میں کم از کم 20 لاکھ نوجوانوں کو کس طرح نوکریاں اور روزگار مہیا کرنا ہے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہے، اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے بنایا ہے. اور خالی منصوبہ نہیں بنایا، اس کے ساتھ ساتھ جو سکلز ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جس کے تحت تقریباً 1 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی، ہنر دیا جائے گا، خواہ وہ کنونشنل سکلز ہوں تاکہ ہمارے لوگ جو بیرون ملک لیبر کے لیے بھی جاتے ہیں وہ سرٹیفائڈ ہوں. اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر دیا ہے، آئی ٹی سکلز کے اوپر دیا ہے تاکہ جو آج کل کی جو اکانومی ہے ہمارے بچے گھر سے بیٹھ کے، پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا فری لانسنگ اکانومی ہے. پاکستان میں جب امیزون آیا پاکستان دنیا کے 3را بڑا ملک بن گیا جو امیزون پہ تھا. تو پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے. یہ جو 15 کروڑ بچے ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں جس کو ہم نے ایک بہتر طریقے سے اگر استعمال کیا تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. سکلز کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پروگرام ہے جو کہ جس کی ایک اور جو دوسری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس لونز کا پروگرام ہے وہ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز اب ہو گیا ہے، اور اس کی تمام اپروولز جو ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ جلد اس کی اپلیکیشنز بھی PMYP.gov.pk اور جن کے پاس اینڈرائڈ ہے ان کے اوپر PMYP کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے، آپ اس کے ذریعے جو ہے اس قرضے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس قرضے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کو، کاروبار کو جو ہے وہ کس طرح فروغ دینا ہے. ہمارے بچے جو ہیں امپلائمنٹ سیکرز کی بجائے
اس طرح کے کاروبار شروع کریں کہ وہ اور لوگوں کو موقع مہیا کریں, روزگار کے موقع مہیا کریں. تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 لاکھ تک جو قرضے ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے. تو جو سب سے چھوٹا کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, ہم ان کو بہت زیادہ انکریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائی کریں. ماضی میں جو خواتین کو قرضہ جات ملے ہیں ان کی شرح کم رہی ہے. ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسیس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو اس ایکسیس ٹو کیپٹل کے لیے جو 5 لاکھ تک قرضہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا. جو 15 لاکھ تک قرضہ ہے اس میں 5% جو ہے وہ صرف 5% کے اوپر ہے. آج جو کائبور ہے وہ تقریباً 16% کے اوپر ہے. تو باقی جتنا بھی انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی, بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ بھی گورنمنٹس کرے گی. اور اسی طرح 15 سے 75 لاکھ کا جو قرضہ ہے وہ 7% پہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان قرضوں کا استعمال کریں. 8 سے 9 سال تک جو ہے وہ اس کی ری پیمنٹ ہے, جو کہ بہت ان قرضوں کو بہت آسان ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ ینگ بچوں کو قرضے دیے جائیں گے. اور آخر پہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو سپورٹس کا ایک انیشیٹو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے 4 سال میں جس طرح ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا گیا, اس ملک کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا, چاہے وہ بد زبانی ہو, چاہے وہ بد لحاظی ہو, چاہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہو, بزرگ سیاست دانوں کا ثقافت کا جو ہے وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے مذاق اڑایا گیا. تو کس طرح پھر ہم جو ہیں اپنی نوجوان نسل کو واپس ایک اچھے معاشرے کی طرف لے کے آئیں, کس طرح ہم ایک اچھا معاشرہ بننے کی کوشش کریں. اور سپورٹس جو ہے, جو کھیل ہیں, میرے خیال سے جب کھیلوں کے میدان بھرتے ہیں تو اس سے ہسپتال بھی خالی ہوتے ہیں, اور جو کھیل ہیں وہ باقاعدہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں نوجوان نسل کی. ٹیم ورک, لیڈرشپ, یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے وہ کھیلوں سے سیکھتے ہیں. ایک نیشنلزم کا جذبہ جاگتا ہے. آج بھی اتنی پولرائزڈ ٹائم پہ بھی جب پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اکٹھا ہو کے اس کرکٹ میچ کو دیکھتا ہے. تو سپورٹس کے ذریعے ابھی تک پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً 35,000 بچے جو ہیں وہ آلریڈی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. ہم نے ہاکی کے ٹرائلز شروع کیے نیشنل لیول کے اوپر. 4 صوبوں میں, اے جے کے میں, جی بی میں یہ ٹرائلز منعقد ہوئے. سارے صوبوں میں 5 مختلف جگہوں پہ ٹرائلز منعقد کیے گئے. اس کے اب ہم ٹیلنٹ ہنٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے, ہم اس کی پروونشل اور نیشنل لیگ جو ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر پہ کریں گے. اور کرکٹ اور فٹ بال کی, اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ان کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں. ابھی تک 30,000 بچے, ابھی تک 3 دنوں میں صرف 30,000 بچے آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں. ان کی اپلیکیشنز بھی PMYP.gov.pk پہ کھلی ہوئی ہیں. پلیز آپ پارٹیسپیٹ کریں. ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو سپورٹس کے میدان میں جو لوگ ہیں, جو ہمارے کھلاڑی ہیں, ان کو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آخر پہ جو ہمارا ایک بالکل ایلیٹ پول ان میں سے ٹیلنٹ ہنٹ میں سے نیشنلز جو جیتیں گے, ہم مختلف اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو روزگار جو ہے وہ مہیا کی جائے. اور ہم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں جو عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر دی تھیں, جس کی وجہ سے تقریباً 30 سے 40 ہزار کھلاڑی اس ملک میں ایک نوٹیفیکیشن سے بے روزگار ہو گئے تھے. انہوں نے وہ اس کو بحال کیا ہے, ان لوگوں کو روزگار واپس ملی ہے. اور اسی کے تحت ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ٹیلنٹ پول سے جو بچے نکلیں گے اس ٹیلنٹ ہنٹ سے, ان کو بھی روزگار مہیا کی جائے. اور آخر پہ اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک آن لائن پورٹل جو کہ نیشنل ایک یوتھ ہب ہوگا, تاکہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ پارٹنرشپ ہو. جیسے ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں جو ہے ایک نیشنل پارٹنرشپ کولیبریشن چاہیے, پبلک سیکٹر کی, پرائیویٹ سیکٹر کی, اکیڈیمیا کی, کہ سب اکٹھے ہو کے جو ہے وہ یوتھ کے لیے کام کریں. تو PMYP کے نام سے جو موبائل اپلیکیشن ہے, دیٹ ول بی ایک انٹیگریٹڈ یوتھ پورٹل ہوگا, جس پہ ایونچولی ہم تمام ایک امپلائمنٹ پورٹل بھی بنائیں گے, اسکالرشپ پورٹل بھی اس کو بنائیں گے, اور جتنی یہ اپرچونیٹیز کی بات کی گئی ہے وہ اس کی اپلیکیشنز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی ایک سنگل پلیٹ فارم کے اوپر.
اور آخر میں ایک نیشنل انوویشن ایوارڈ کی میں بات کرنا چاہوں گی. اس کا پہلے راؤنڈ کی اپلیکیشنز بند ہو گئی ہیں، مگر جنوری میں ہم دوبارہ کھولیں گے. وہ تمام بچے جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کے لیے ایک کمپٹیشن کھولا اور اس کو شارٹ لسٹ کر کے جو 50 اس کے ونرز ہوں گے ان کو ہم کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے کچھ فائنینشیل اور باقی سارا جو ہے انکیوبیشن اور انویسٹرز کنیکٹ کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو اچھے آئیڈیاز ہیں اس کو ہم کمرشلائز کر سکیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. کچھ چیزوں کی ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکے، بٹ جیسے جیسے ہم لانچ کرتے جائیں گے ہم آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم مزید ڈیٹیل پروسیس کر سکیں. تھینک یو. یہ جو قرضہ اسکیم ہے اس کے لیے نئے سرے سے اپلائی کریں گے لوگ یا کہ پہلے سے جو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں وہ بھی بہت اسکوپ سے ہیں، ان کے لیے کیا اور دوسرے کہ کب تک یہ شروع ہو رہی ہے اسکیم اور اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ کیبنٹ سے اپروول ہو گیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا سرکولر بھی کل جو ہے اسٹیٹ بینک نے بھی نکال دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے. اور جو آپ نے بات کی ایگزسٹنگ اپلیکیشنز کی، تھوڑی سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں. ہم بینکوں سے جو ہے وہ اس وقت اسی کانورسیشن میں ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں، دیکھیں پروگرام اس طرح کا چلایا گیا پچھلے 4 سال کہ ہزاروں کیا لاکھوں میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے 3 سال سے قرضہ اپلائی کیا ہے. اب تب سے لے کے آج تک دنیا بدل گئی، معیشت بدل گئی، تو وہ ان کی جو اپلیکیشنز ہیں بیچارے بچوں کی، وہ اس طرح سے ہم اب یہی بینکس کے ساتھ بات کریں گے کس طرح ہم ان کو پرائیورٹائز کریں جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جن کے قرضہ جات منظور ہوئے ہوئے تھے. مگر کیونکہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں تو میرے خیال سے ہم اس کو تھوڑا سا ہمیں وہ چیک کریں گے ہم کیا کرنا ہے آگے. باری باری کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو جس پروگرام کی آپ بات کریں، شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں یوتھ ایکسچینج پروگرام شروع کیا تھا اور ہر سال کئی 100 بچے جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں جاتے تھے ایکسچینج پروگرامز کے لیے. فیڈرل کے اندر جو ہے ہم ابھی تک جو ہے ہم جتنے ہم نے پروگرامز پلان کیے ہیں اور جتنے ہم لوگوں سے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بھی ملاقات کرتے ہیں، مختلف ایکسچینج پروگرامز کی بات یقیناً چل رہی ہے، مگر اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ لانچ ضرور کریں گے، جلد کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کوئی منصوبہ نہیں لگایا. پی ٹی آئی نے صرف الزام تراشی اور گالم گلوچ کی سیاست کی. پی ٹی آئی نے ہمارے منصوبے پر اپنی تختیاں لگائیں. میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کے یوتھ پروگرام کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کوئی منصوبہ نہیں لگایا. پی ٹی آئی نے صرف الزام تراشی اور گالم گلوچ کی سیاست کی. پی ٹی آئی نے ہمارے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگائیں. میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کے یوتھ پروگرام کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.